یہ کہ ہم اپنے ویسے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے اور پراپرٹیز کو بڑھانے کے لیے اور باقی سارے معاملات کے لیے بھی ہمیشہ نہیں لیکن اکثر انہی وجوہات کی وجہ سے یہ جو فیملی سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہوا نا کہ دونوں ہی گھر سے باہر جائیں مستقل بنیادوں پر، اس میں آپ غور کیجئے گا کہ مال میں کثرت مل جائے گی لیکن برکت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. بعض لوگوں کے لیے واقعی مجبوریاں ہوتی، اور میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایک خاتون کے لیے باہر جا کر مثال کے طور پر اپنے فائنینسز کو حاصل کرنا یہ کوئی غلط ہے یا شرعاً جائز نہیں ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن جو شریعت نے بہرحال لائن ڈرا کی وہ یہ کہ پارٹنر آپ کو نہیں بنایا، پارٹنر یہاں کی ٹرم ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف بنایا ہے، دونوں میں فرق ہے. کور رسپانسبلٹی گھر کے اندر کی رکھی ہے ایک خاتون کی، باہر کی رکھی ہے ایک مرد کی، بنیادی رسپانسبلٹی. جب آپ اس سسٹم کو چھیڑتے ہیں تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ خاتون اگر گھر میں بیٹھ کر گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ وقت ضائع کر رہی ہے. یہ جو اس کے بچے دیکھ رہے ہیں نا اسے، اور خاص طور پر ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہیں، اس کے جو اثرات پہنچ رہے ہیں وہ کسی مال سے نہیں خرید سکتے. اسی خدمت کے دوران جب وہ نماز کا وقت آئے تو روک کر نماز پڑھنے لگے اور بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں مصلی عبادت پر کھڑی ہو. میں نے کہا ہر ایک کے سرکمٹانسز الگ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض افراد بامر مجبوری، بعض ڈاکومنٹیشنز کے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ اور معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اسے آپ زندگی کا نارمل حصہ نہ سمجھ لیں. اتنی گزارش ہے، یہ نارمل روٹین نہیں ہے زندگی کا جو ریلیجس لائف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے. عالم دین کا ایک اچھا جملہ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بات کی قطعاً مخالفت نہیں کرتے کہ خاتون باہر جا کر فرض کیجئے کہ اپنے مشغولیات میں مصروف رہیں، لیکن یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے، تربیت اولاد کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو برکت کا لفظ ہے کہ جس کے اثرات جاری رہیں، خود حضور کا کلام ہے جو ہم تک امام ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غذا اعظم برکتاً من ام اللبن یا من لبن امہ، کہ اللہ نے کوئی غذا بچے کے لیے ماں کے شیر سے زیادہ بابرکت نہیں رکھی. اب وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی بچے کی ولادت ہو تو 2 سے 3 مہینے بعد فرض کیجئے کہ آپ نے پھر جوائن کرنا ہے، اور بچہ پھر ہو سکتا ہے کہ 1.5-2 سال بعد پھر چائلڈ کیئر میں چلا جائے گا. تو بہرحال اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں بہت سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اب بچہ بات نہیں مان رہا یا وہ اپنی فریڈم چاہتا ہے. تو جب آپ نے اپنی فریڈم انجوائے کر لی تو پھر بچہ بھی حق رکھتا ہے سامنے پلٹ کر. پھر وہ اپنی جو مصروفیت ہے، پھر اپنی کمپینین شپ جو ہے وہ گیجٹس میں ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر بسا اوقات سب جگہ نہیں، کچھ کیسز ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ پھر ایسے وہ ان معاملات میں آگے بڑھ جاتا ہے، بالخصوص گیمنگ. اس کے بعد چیٹنگ. گیمنگ بھی تھوڑی خطرناک ہے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس سے زیادہ مہلک ہے کہ چیٹنگ بھی ساتھ میں ہو. میں آپ کو پاکستان کے کیسز تو آپ کے ذہن میں ہیں، دعا ظاہرہ کیس اور سارے کیسز کہ کس طریقے سے ٹریپ ہوتا ہے کوئی بچہ. یہاں کے کیسز بھی ہیں جو میں اشارتاً کہہ دوں تاکہ کسی کی طرف اشارہ جائے ہی نہ، لیکن بات سب تک پہنچے تاکہ سب الرٹ رہیں. کہ مثال کے طور پر ایک بچہ یا بچی، میں یہ بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا بیٹا یا بیٹی تاکہ کسی کی طرف ذہن نہ جائے، لیکن وہ ایسے مشغول ہو گئے کہ خود ماں باپ کا یہ کہنا کہ ہمیں دین کی طرف لانے والا وہ ہماری یہ اولاد ہے. 5-6 سال پہلے ہمیں دین کی طرف لانے والی ہماری یہ اولاد آج ایسے گیم میں مشغول ہو گئے، وہی بچہ ایسے انوالو ہو گیا کہ پتہ بھی نہ چلا، کہتے پتہ نہیں ہم سے کہاں مس ہوئی بات. کیا وہ اپنے کمرے سے نکلنے کو تیار نہیں، اور اوورسیز سے کچھ لوگوں نے اس کو ایسے ٹریپ کر لیا کہ اس کے ذہن میں یہ سب کچھ خناس بھر دیا کہ تمہارے ماں باپ تو تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہاری اتنی ایج ہو چکی ہے کہ یو شوڈ بی فری، ان کی پابندی کیوں ہے تم پر، جاؤ الگ رہو، جاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ہر بات میں ان کی بات مانتے رہو. اور کہہ رہے جب معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر مجھے وائی فائی بند کرنا پڑا ایک موقع پر تاکہ کچھ تو ہو، تو ایسا ہنگامہ کہ اس کے بعد سنبھل نہیں پایا میں کہ یہ تو کوئی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی سولوشن سمجھ نہیں آ رہا بظاہر. تو عزیزان گرامی، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مال میں فقط کثرت ڈھونڈ کے زندگیاں نہ گزاریں، برکت دیکھیں، زندگی بابرکت ہو، اولاد بابرکت، اس پہ بھی توجہ کیجیے گا جس کا اثر جاری رہے. قوم میں بڑے بڑے قد خدا گزرے، نواب گزرے، جو ایران میں کہتے ہیں نا جن کے بڑے بڑے مال و دولت کے ہوتے تھے سلسلے، ان کو یہ ٹائٹلز دیے جاتے تھے. لیکن آج موسیٰ ابن خزرج، کیا مال میں ان کے برکت تھی کہ ان کا گھر بیت النور ہے جہاں بی بی معصومہ قم 17 دن رکی، اور اس کا باغ بی بی معصومہ قم کا حرم ہے جہاں بی بی معصومہ قم کو دفن کیا گیا. ایک گھر اور ایک باغ، آج تک اس کی برکتیں جاری ہو سارے.